اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا تخف يا الله خلقتنا وحميتنا وكسرنا من النار. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر اسمه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وتقبل اعمالنا يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم ذکره واتم برهانه واجل شانه بمن رضانا. اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے فضائل روزہ اور تقویٰ کی فضیلت. اللہ عز و جل کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں. وہ گھڑیاں جن میں سے ہر ایک گھڑی میں رمضان کی بالخصوص جمعہ کا جو رمضان کا جمعہ ہوتا ہے اس میں ہر گھڑی میں اللہ عز و جل 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. رمضان وہ مہینہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایسا مہینہ کہ جس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. اور اس کے روزے کی ایک اپنی ہی اہمیت ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو بندہ رمضان کا مفہوم بتاتا ہوں حدیث کا، اگر تو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے اس ایک رمضان کے روزے کے ثواب کے برابر نہیں. کیوں کہ اس رمضان کے روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے صوم ولی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں. روزہ جو ہے اللہ عز و جل نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو ان پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. گھبرانا نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر میں نے فرض کیے. فرض کا
کرنے کی وجہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ایک طالوس یا اس طرح کے نام کی کوئی بادشاہ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قحط پڑا تو وہ کرتے تھے کہ جو قحط زدہ علاقے تھے تو اپنے علاقے کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ایک وقت کا کھانا بچا کر اس علاقے کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ان کا بھی پیٹ بھر جائے۔ اس بندے کی یہ دیکھی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس زمانے کے جو نبی تھے ان کی طرف وحی کی کہ تیری یہ ادا پسند آئی ہے، لہذا اس کو ہم بطور روزہ کئی امتوں کے لیے جو ہے وہ فرض کرا دیں۔ روزہ جو ہے پہلی امتوں پر بھی بالخصوص یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان سے مراد یہود ہے اور نصارہ ہے۔ یہود جو تھے وہ ہفتے کو انہوں نے اختیار کیا، ہفتے کو رکھتے تھے، جمعہ کو بھی رکھتے تھے، اور جو نصارہ تھے یعنی عیسائی تھے یہ اتوار کو روزہ رکھتے تھے۔ لیکن امت محمدی پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پورے مہینے کے روزے عطا فرمائے، سبحان اللہ، پورے مہینے کے اللہ عز و جل نے روزے عطا فرمائے۔ اور سفیان بھی یہاں پر ایک بڑی بات پیاری ارشاد فرمائی۔ محدثین کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، لرؤیتہ، اس کی رؤیت، اس کو دیکھ کر۔ یہ کہتے ہیں ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ لوگوں ظاہر کا روزہ یہ ہے، جسم کا روزہ یہ ہے کہ تم کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھو، ظاہر کا روزہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شہوانی نفس جو جنسی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ فرمایا کہ دل کا روزہ یہ ہے کہ برے خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اور روح کا روزہ یہ ہے کہ ہر وقت رب کے مشاہدے میں لگ کر ہو، اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ اور سری روزہ یہ ہے، کہا کہ جسم کو بھی، روح کو بھی، دل کو بھی اللہ کے سوا ہر شے سے پاک کرو، اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ یہاں سے صوفیاء کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، ظاہری لوگوں کا روزہ ہے کھانے پینے سے باز رہنا، اللہ والوں کا روزہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رب کا جمال دے کر روزہ رکھو، رب کا جمال دے کر روزے کو افطار کیا۔ انہوں نے دلیل اس کو ایک حدیث مبارکہ کو بھی بنایا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہ ارشاد فرماتے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لسائر فرحان فرحتن عند افطارہ وفرحتن عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تک جب سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، رب کی رضا کے لیے اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے بچا رہتا ہے، حالانکہ قدرت کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، اکیلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کون ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو کھا، لیکن رب کی محبت اور اس کے خوف کی وجہ سے وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسی رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے جب وہ افطاری کرتا ہے تو اللہ عجیب سی لذت اس کی روح کو، اس کے دل کو عطا فرماتا ہے، خوشی عطا فرمایا اور فرحۃ عند لقاء ربہ، اس سے بھی بڑی خوشی اس وقت سے عطا کی جائے گی جب اس روزہ دار کو اللہ عز و جل اپنا دیدار خاص عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، اپنے ملنے کا جو ہے وہ شرف عطا فرمائے گا۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی بچنا، ڈرنا بھی اس کا معنی ہے، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ ڈکشنری میں بچنا، آسان لفظ ہے، ڈرنا بھی اس کا معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تقویٰ بول کر مراد کیا لیا جاتا ہے؟ دو سے پاک میں ارشاد فرمایا لوگوں تقویٰ کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ،
اپنے آپ کو چغلی سے بچاؤ، حرام خوری سے بچاؤ، سود سے بچاؤ، لوگوں کو گال گلوچ کرنے سے بچاؤ، والدین کی نافرمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو وعدہ خلافی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بے نمازی ہونے سے بچاؤ، بے روز ہونے سے بچاؤ. یعنی ہر وہ کام جو اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے. اسے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے. ایک اور مطلب یہ فرمائے، فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تقویٰ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے جو عطا کیا ہے، یہ جو رب کی نعمتیں ہیں، رب عز و جل کا جو کرم ہے، اس کرم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تقویٰ کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اور اس طرف اشارہ دیا صوفیاء نے. آپ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. لوگوں اللہ کا کرم ڈھونڈنے میں کوشش کرو. کتنی کوشش کرو؟ اتنی کوشش کرو کہ کوشش کا حق ادا کرو. کوشش کا حق ادا کرو. اور اس سے بھی ایک اور بات موسی پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے، تقویٰ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر وقت رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہو. جو اللہ کو پسند ہے اس کی کوشش میں لگے رہو. روزے کا مقصد اللہ نے ارشاد فرمایا تقویٰ ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ دل میں ہے. اللہ متقی کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اللہ پرہیزگار کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اللہ ڈرنے والا کیوں بنانا چاہتا ہے؟ کیوں کہ اللہ عز و جل اے مومنوں تمہیں عزت عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو تمہارا مال بچے گا تاکہ تم مالدار بن جاؤ. تم روزہ رکھو، تم جو ہے وہ باہر نہیں نکلو گے، بھوک پیاس کی وجہ سے گھر بیٹھو گے تو تمہاری جان بچ جائے گی. یعنی اللہ عز و جل یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ تم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے وہ تم پر فرض تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ تاکہ تم مالدار بن جاؤ، تاکہ تم خوشحال ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جائیداد مل جائے، تاکہ تمہیں اولاد مل جائے. اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ متقی پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اللہ تقویٰ کیوں آ جائے؟ تقوی سے کیا ملے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں نے تمہیں مال کی ترغیب نہیں دی، میں نے تمہیں اولاد کی ترغیب نہیں دی، جائیداد کی بادشاہت کی ترغیب نہیں دی، میں نے تمہیں جان عطا کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، تقوی کی دولت جس قدر کسی کے پاس زیادہ ہوگی، میں رب ہو کر اسے سب سے زیادہ عزت عطا فرماؤں. سبحان اللہ. تاکہ تم کرامت والے بن جاؤ، تاکہ تم صاحب عزت بن جاؤ، تاکہ دنیا میں بھی تمہاری عزت ہو اور آخرت میں بھی تمہاری عزت ہو. حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد صاحب کے بارے میں آتا ہے جب ان کی قبر کی مٹی کو کھودا گیا اور مشرکوں کو نراض کیا تھا. جب ان کی قبر کی مٹی کو کھودا گیا، قبر کو کھودا گیا تو مٹی کو لوگ سونگتے تھے تو خوشبو کی خوشبو آتی تھی. کسی نے پوچھا بعد میں حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی. پوچھا یہ جو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور گرمی کے روزے رکھتا تھا ان کی برکت سے آج میری قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی. یہ ہے دنیا میں عزت. یہ کیا ہے؟ دنیا میں عزت. اور آخرت میں عزت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آخرت میں عزت کیا؟ عند لقاء ربہ. اللہ عز و جل روزہ دار کو اپنی خاص ملاقات کا شرف عطا فرمائے. سبحان اللہ. اپنی خاص ملاقات کا شرف عطا فرمائے. دوسری بات اللہ عز و جل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ان اولیاءہ الا المتقون. بے شک جو اللہ کے ولی ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں.
وجل ولیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کرتے ہیں اور نہ کریں گے، وہ کوئی غم نہیں کریں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ خوف ہوتا ہے بندے کو اپنا، اور غم زیادہ تر ہوتا ہے یہ دوسرے کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کیا؟ خوف ہے بندہ جنگل میں گرا جا رہا ہے تو بندے کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ خود کو شیر حملہ نہ کر دے، اپنی ذات کا ہوتا ہے، خود پر کوئی جھگڑا حملہ نہ کر دے، کہیں بھوک پیاس سے مار نہ جاؤ، کوئی ڈاکو حملہ نہ کر دے، یہ اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ اور غم کیا ہوتا ہے؟ حزن کیا ہوتا ہے؟ حزن ہوتا ہے دوسرے سے متعلق، ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے تھے، تو آقا نے ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، میں اکیلا نہیں، تو بھی اکیلا نہیں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ۔ غم ہوتا ہے جو دوسرے کی طرف سے ملے، اللہ ارشاد فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، سن لو، جو میرے ولی ہیں نہ ان کو اپنا کوئی خوف ہوگا، نہ اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کا کوئی غم ہوگا، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی عزت عطا فرمائے گا۔ یہی بات حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے دیکھا نا اپنے وفات کے ظاہر کے بعد کسی نے بات کی پوچھا بشر اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہتے ہیں اللہ نے وہی کیا دیا؟ کہتے ہیں میں نے رب کی باتوں میں عرض کی مولا تو نے مجھ پر کرم کیا، میری مغفرت کر دی، دست سے قدرت سے تم نے مجھے جنت کے نعمتیں عطا فرمائی، مجھے کھلائی، اللہ مجھ پر ایک اور کرم کر۔ پوچھا کیا؟ ارشاد فرمایا عرض کی اللہ جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے ان کے بارے میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تاکہ کرم کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بشر جن لوگوں نے تیری نماز جنازہ میں شرکت کی میں نے تیری وجہ سے ان کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ عزت ہے نا۔ پھر اگلی بات پوچھا اور کیا کرم کیا؟ کہا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بشر قیامت تک جو بندہ بھی تجھ سے محبت کرے گا کیا میں نے اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ عز و جل لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے رکھ کر جب بتا دی جب روزہ رکھو گے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو اللہ عز و جل تمہیں ولایت عطا فرمائے گا۔ پھر جب تمہیں ولایت عطا فرمائے گا تمہیں ولایت کا نور دے گا، تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے دور دور نہیں رہے گا، تمہارے لیے کوئی کام ناممکن نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جب حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اخیارکم علی حکم اخیارکم، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جو نیک ہیں، جو پسندیدہ ہیں رب کے، آخر صحابہ سے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا وہ بدے کون ہیں؟ کیا ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دیکھو نا تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایک تو ارشاد فرمایا جب وہ کہہ دینا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کہہ دینا اللہ کی قسم فلاں کام ہو جائے گا، اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے اور ناممکن کو بھی ناممکن ممکن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ رکھو تو متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزہ متقی جو ہوتا ہے اس میں ڈر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا اس کی واضح مثال کیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں نے الحمدللہ روزہ رکھا، آپ کمرے میں بھی جاتے ہوئے اکیلے لیٹتے بھی ہوں گے، لیٹتے ہیں نا جی جی۔ روزے کی حالت میں آپ کسی بیروزے میں بھی ہوتے ہوں گے، گاڑی میں بیٹھے اکیلے بیٹھے کسی بھائی کیا پتا کالے شیشے لگے کچھ کھا پیاز لگے پانی کی ہو سکتا ہے نا۔ آپ گھر کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کمرے میں بھی اکیلا کھا سکتے ہیں، کمرے کے اندر کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ جو مجرم بندہ ہوتا ہے وہ بعض حکم میں بھی
بات ہم کبھی سوال کا ان کے لیے کر لیتا ہوں تو وہاں پہ بیٹھ کے کر کے کھا لیتا ہے. یہ بات ہے نا, یہ میں کوئی تلے نہیں مار رہا, یہ وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیش آتی ہے. جو مجھے پتا ہوتا ہے نا وہ جرم کرنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے, اس کے لیے مسجد بھی برابر ہوتی ہے, گھر بھی برابر ہوتا ہے, بازار بھی برابر ہوتا ہے. تو جرم کرنے کا ایک بندہ چور ہے, وہ بازار سے چوری کرے, مسجد سے چپل چوری کرے, مسجد کے پنکھے چوری کرے, اس کو اپنی چوری سے کرے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ کو کھانا پینا نہیں کرتے, کوئی آپ کو دے بھی تو آپ کو شرم آتی ہے. آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں پھر بھی دل میں ہوتا ہے نہیں میں کھاؤں گا نہیں, میرا روزہ ہے. یہ جو بغیر کہے واضح طور پر کس سامنے موجود نہیں, یہ جو اندر حیا ہے, یہ جو ڈر ہے, یہ جو شرم ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے ہے. کسی کو نہیں پتا, صرف اللہ کو پتا ہے کہ آپ روزے سے, کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں, لیکن رب جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے, میرے لیے پیاسا. پھر کیا ہے؟ اللہ کی آپ کی ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نسائے فراتان, دو خوشیاں اللہ روزگار کو دے گا, افطاری کے وقت کی خوشی اور دوسری کون سی خوشی آخرت میں. وہ کون سی خوشی؟ جیسے یہ اکیلا سب سے چھپ کر کے کچھ نہیں کھاتا تھا, رب کی محبت پہ, رب کے ڈر سے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کسی اکیلے میں ملاقات کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ. یاد نہیں, جس بندے کے اندر تقوی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو ڈر ہوتا ہے نا, اللہ کا ڈر, یہ بندے کو بنا دیتا ہے. یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہی بندے کو دلیر کرتا ہے. جس بندے کے سینے میں رب کا ڈر ہے, اس دل میں کبھی کسی غیر کا ڈر نہیں آ سکتا. جس بندے کے سینے میں رب کا ڈر ہے, کبھی غیر کا ڈر اس کے سینے میں نہیں آ سکتا. کبھی غیر کا ڈر اس کے سینے میں نہیں آ سکتا. اس لیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پر تم خوف ہی نہیں ہوگا. کیوں کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل اتنے پر ہیں, کسی اور کا خوف اندر آئے نہیں سکتا. کسی اور کا خوف ان کے اندر آ ہی نہیں سکتا. تو تقوی متقی جس کے اندر, جس کے سینے کے اندر رب کا ڈر ہے, اسے ہر وقت رب کی رضا, رب کی ذات اس کی پیش نظر ہے. وہ بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے, وہ بندہ کبھی بھی غیبت نہیں کرے. روزہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھتا ہے گناہ سے نہیں بچتا. اب گناہ کیا ہے؟ ہر گناہ کی سے اللہ ناراض, ہر گناہ کی سے اللہ. فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور گناہ سے نہیں بچتا, اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میری بات سمجھا؟ اللہ کو ایسے شخص سے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بندہ روزہ رکھے ہوئے, سرکار کی بارگاہ میں 2 ہوتے ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا یہ کھا لو. انہوں نے عرض کیا آقا ہم نے روزہ رکھا ہے, روایت طویل ہے لیکن مختصر عرض کرو. انہوں نے کہا کہ آقا ہم نے روزہ رکھا ہے. فرمایا تمہارا روزہ نہیں, تم تو افطار کر چکی ہو, تم نے تو گوشت کے ساتھ افطار کیا. آقا ہم تو بھوکی پیاسی ہیں. آقا نے فرمایا کہ یہاں پر کیا کرو, الٹی کرو. جب الٹی کی تو اندر سے گوشت کی چیچڑے باہر آ رہے, خون باہر آ رہا ہے. آقا نے ارشاد کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ تم تو افطار کر چکی. اس کے بعد ہم نے کچھ کھایا نہیں. فرمایا تم نے بظاہر تو کچھ نہیں کھایا, لیکن تم دونوں نے اکیلے بیٹھ کر فلاں بندے کی غیبت کی ہے. جو غیبت کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. ہم نے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. یہ بات سمجھا نہیں کیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. غیبت کرنا زنا سے بھی اللہ ماشاءاللہ, جس پر اللہ سمجھے کرم کرے, جس کو اللہ سمجھے نوازے اور وہ روزہ رکھ کر گناہ سے بچے. یہ بھی اللہ سمجھے کی کرم نوازی ہے کسی پر کہ وہ روزہ رکھ کر گناہ سے بچے. غیبت کو ہم کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے. غم نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی ہی پڑے. ٹھیک ہے جی, میری بات سمجھا. ایک بزرگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ گاؤں بیت المقدس سے کہیں کر گیا, تو وہاں پر 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے.
کسی کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، کسی کے اپنے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے صرف سنی ہے. جب انہوں نے بات کی اور پر سائڈ پر ہو گیا تو کہتے ہیں خواب دیکھا تو ایک حبشی تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا، اس میں تازہ گوشت پڑا ہوا تھا، تازہ گوشت پڑا، اس کو ٹوٹا پک رہا تھا. اس نے مجھے کہا یہ تھا. کہتے ہو میں نے کہا کہ میں کیسے کھاؤں، یہ تو کچا گوشت ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے. کہا نہیں مجھے کھانا پڑے گا، مجھے کھانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا بتا خدا میں کیوں کھاؤں، مجھے نہ بھوک ہے اور اس سے تو اتنی بدبو آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ اس نے زبردستی میرے منہ میں اڑا، اس نے وہ گوشت زبردستی میرے منہ میں ڈالا. تو کہتے ہیں کہ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میرے منہ کے ساتھ منہ لگا ہوا تھا، میرے منہ کے ساتھ منہ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں 40 دن یا اس سے زائد کچھ عرصہ تک میرے منہ سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آیا ہے. غیبت کی نہیں، سنی، سزا اتنی بڑی. کہتے ہیں میرے دل سے عبادت کی لذت ہی ختم ہو گئی اور میرے منہ سے بدبو آیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنا عرصہ استغفار کرتا رہا، تب جا کر توبہ قبول ہوئی اور میرے منہ کی وہ بدبو دور. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. روزہ کیا ہے؟ ظاہر تو ہم کھانا پینا جو ہے اس سے باز رہتے ہیں، روزے کی روح تک کیسے پہنچے؟ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھیں. روزے کے دوران تو بندہ جھوٹ بولے، روزے کے دوران ویسے بھی جھوٹ بولنا تباہ ہے اس میں، لیکن روزے کے دوران زیادہ سخت ہے. ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے چغلی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، وہ گفتگو کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، وہ لوگوں کے پاس بیٹھا ہے ان کے ساتھ کسی کی برائی کر رہا ہے. وہ بندہ جو ہے اس کو کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں، حلال کا ہے حرام کا ہے. اس بندے نے جو ہے وہ منہ سے نکالنا ہے تو ملازمت ہی نکالنی ہے، منہ سے نکالنا ہے تو کسی کی برائی نکالنی ہے. دل ہے تو دل میں برے خیالات ہیں، کبھی زنا کا خیال ہے، کبھی کسی کو نقصان دینے کا خیال ہے، کبھی جو ہے کسی کو مارنے کا خیال ہے. ایسا بندہ روزے کی روح کو نہیں پہنچ سکتا اور ایسے بندے کو اللہ اپنی ملاقات شرفی عطا نہیں کرے گا. لصائم فرحتان، وہ روزہ دار جس کو 2 خوشیاں اللہ عطا کرے گا، وہ روزہ رکھ کر کھانے پینے سے بھی باز رکھے گا، شہوانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے گا، جسم کو جو ہے بستری سے باز رکھے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو باز رکھے گا، چغلی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، حرام کھانے کھلانے سے بچا کر رکھے گا، حرام سننے سنانے سے بچا کر رکھے گا. اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی نگاہ کو، اپنے دل کو جب حرام سے باز رکھے گا تب جا کر کرو گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خاص ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا. اور یہ صرف ہم لوگ نا، ہمارا نبی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دور میں ایک لڑکا آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے. اس قصے کے حوالے سے، اس حوالے سے 2 قصے مشہور ہیں، 2 روایات. وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا، ایک عورت جو ہے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی. ایک تو یہ وہ بندہ بچتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تھا. ایک دن دل میں برا خیال آ ہی گیا اور کیا رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتے اور بعد مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. اس خود واقعات رضی اللہ تعالیٰ نے ہی عورتوں کی مسجد میں آنے کا پابندی لگائی تھی. یہ کہنا اس ہے ایک دن دل میں برا خیال آ ہی گیا، اشتیاق کرنا ہوا کہ اس عورت سے ملاقات کرنی چاہیے. جب اس کے قریب گیا تو وہاں پر وہ فیصلہ غالب آیا کہ ہوش پر گر پڑا، اس کی وفات ہوئی. اس کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی. بات سمجھا یہ سب درود پاک پر الصلاۃ وفات ہو گئی. تو دور کے جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے، ابھی تو ہے نا 2 دن مہینے تک نکاح کا رواج بھی پڑ گیا. پڑھے کی دنیا کا سیاح کہے نا اگر پڑھے ساری زندگی پڑھے مر جینا اپنے رونا کا سیاح کا مر جینا اما نے دنیا کا سیاح تو دنیا رکھے اللہ ہوتا نہیں کر رہا. یہ ہوتا ہے نا سرکار کے دور میں ہرگز بھی کبھی کبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا. ایک حبشے کی وفات ہوئی، مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، رات کو وفات ہوئی، رات کے صحابہ کرام کو دفنا نہیں کرتے.
جنازہ بھی پڑھ دیا. آقا نے شاعت میں وہ نظر نہیں آ رہی. فرمایا تو رات کو اس سے جنازہ پڑھ دیا گیا. فرمایا مجھے بھی نہیں بتایا. عرض کیا آقا آرام کر رہے تھے. آقا آپ آرام کر رہے تھے اس لیے ہم نے آپ کی جنازہ پڑھ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شاعت میں وہ بچہ آتا تھا وہ لڑتا وہ مسجد نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ عرض کیا وہ اس کی وفات ہوگی. فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. جب اس کی قبر پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو دعا مانگی اور اس سے کہا او بندہ خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. بلکہ یہ شاید فرمایا تو تیری تو اس وجہ سے خوف اللہ کی خوف کی وجہ سے وفات ہوئی ہے. آپ نے ایک آیت پڑھی سورہ رحمان کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ تعالی کے حضور کھڑے ہونے سے خوفزدہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, اللہ تعالی نے ایک نہیں اسے 2 جنتیں عطا فرمائی. کتنی؟ قبر سے وہ بولا کہا یا امیر المومنین سنے اللہ کا وعدہ سچا ہے. رب کے خوف کی وجہ سے میں مرا, اللہ تعالی نے مجھے قبر میں 2 جنتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. کتنی جنتیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس بندے کے سینے میں اللہ کا خوف ہو اور رب کی بارگاہ میں کتنی عزت ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. صحابہ نے اپنی رائے دی. حضرت بے فکر خاموش تھے. آپ نے شاہ سنا ہے بالکل نہیں بول رہا. وجہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں تقوی کی تعریف آپ کو سمجھانے کے لیے سوچ رہا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت بے فکر وہ بے فکر سرکار نے شاہ سنا ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے بڑا قاری میرا بے فکر. آپ نے آج کی کیا بھی تقویٰ کیا ہے؟ ہر کبھی کانٹے دار جالی میں چلے. ایک بندہ کانٹے دار جالی میں چلے, کانٹے کانٹے لگے, وہ کیسے گزرے گا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرے گا, کپڑوں کے ساتھ کانٹے نہ لگ جائیں, کپڑے میرے کانٹوں کے ساتھ پھنس نہ جائیں. فرمایا یہی کیا کہا؟ یہی تقویٰ ہے. اپنے آپ کو دنیا کی غلازتوں سے بات رکھیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے, گلی بھی کرتا رہے, چگلیاں بھی کرتا رہے, آرام کھاتا کھلاتا رہے, اور اس کو یہ روزے کی لذت اس کو ملے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے میں تقویٰ ہے, اللہ کی محبت ہے, اس کے سینے میں نہ تو غیر کا خوف آ سکتا ہے, نہ اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آ سکتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, امیر المومنین تھے, لیکن حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑوں میں 22 پہلے لگے ہوئے تھے. اور شان کیا تھی؟ ایمان کو قبول کیا تو آسمان کے فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے کہ دیکھو زمین پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا. شان کیا تھی؟ آقا نے جان فرمایا کہ زبان سے حق جاری. لیکن اگلا معاملہ کیا؟ سوتے تھے تو اینٹ کا سرحانہ ہوتا تھا اور زمین جو ہے وہ مٹی والی اس پر سویا تھا. امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل اور بات ہوا ہے کہ 36 لاکھ مربع میل کے علاقے پر آپ کی حکمرانی تھی. لیکن پہننے کے لیے کیا تھا؟ وہ کپڑوں کا جوڑا جس پر 22 پہن لگے ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو بڑے بڑے عمرا اس دور میں غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو اسلامی ریاست تھی یہ 66 لاکھ مربع میل پر پھیلی. کتنے؟ 66 لاکھ مربع میل. ہمارے اس پاکستان جیسے سمجھ لیں اس سے اس جتنے 8 ملک اور تب جا کر وہی ریاست ہوتی. اس سے زیادہ علاقہ میں احتیاط کی لفظ استعمال کروں تو اتنے بڑے علاقے کے سربراہ آپ جب بیمار ہوئے نا تو گرمی سے پسینہ آتا تھا. آپ کی لوگ پتا کرتے کہ یہ تیمارداری کے لیے آتے تھے, بڑے بڑے وڑا آتے تھے, گورنر آتے تھے, مختلف علاقوں سے لوگ, مختلف ملکوں کے لوگ آتے تھے. تو آپ کی زوجہ سے کسی نے کہا کہ ان کے کپڑوں سے پسینے کی اسمیل آتی ہے, اپنی زبان میں بتا
کہ کپڑے تو بدل دو. اگلے دن آئے تو پھر جو پاس محافظین یا لوگ کھڑے تھے تو آپ کی دری کہتے تھے, انہوں نے پھر آپ کی وجہ سے کہا بندی خدا کی بندی آپ سے کہا تھا کہ کپڑے چینج کر دو, اسمیل آتی ہے تو وہ کیا کہیں گے, اتنے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں پر کپڑا کرنے کے لیے, ایمانداری کے لیے. تیسرے دن جب پھر یہ معاملہ ہوا آپ کی وجہ سے کہا گیا کہ خدا کی بندی اتنے کپڑے کیوں نہیں تبدیل کرتی, وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین اور کپڑوں سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے. تو آپ کی زوجہ نے روتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس دوسرا جوڑا نہیں کہ یہ اتاروں اور وہ پہنوں اور اس کو دوں. انہیں بات سمجھ آ رہی ہے. اور گمان کیا کہ جب وفات ہوئی تو اللہ نے جنت کے شہداء کو بھی حکم دیا جاؤ مندر ابو العزیز کے جنازے کی خدمت کرو. سبحان اللہ. گمان کیا, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ روزہ اس کی فضائل, اس کی لذتیں, اس کی راحتیں اسی کو اللہ عز و جل عطا فرمائے گا جو بندہ روزہ رکھنے کے ساتھ گناہوں سے بھی بچے گا, جو بندہ روزہ رکھنے کے ساتھ گناہوں سے بھی بچے گا. اللہ تعالی کی توفیق عطا فرمائے. چند مسائل سماعت فرمائے.